اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ایک طویل آیت ہے، جس میں نے عرض کیا تھا بڑے بڑے حسین اور خوشنما حکمت کے اور علم کے اور معرفت کے پھول جو ہیں وہ اس بنتی میں بن دیے گئے ہیں۔ دو لڑیاں یعنی شریعت، عبادات اور معاملات، دو لڑیاں انفاق اور جہاد، قتال، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اور ان میں یہ پھول آ جاتے ہیں عظیم۔ اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الاختلاف، آیت الآیات، آیت البر، اور یہ آیت الاختلاف۔ اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے؟ اور یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو وحدت ادیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے۔ صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، وہ اس حدیث، اس آیت سے معلوم ہوگا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، اس میں کوئی شک نہیں، پہلے تو انسان سب کے سب ایک امت تھے، حضرت آدم کی نسل، حضرت آدم نبی ہیں تو امت تو ایک ہی تھی۔ جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی، اختلافات نہیں ہوئی، شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورگلایا، اس وقت تک تو کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ اب یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محذوف ہے، ثم اختلفوا، پھر ان میں اختلافات ہوئے، فساد پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے گمراہی کی سرنوشت اختیار کر لی۔ ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دیتے تھے نیکوکاروں کو اور جو خبردار کرتے تھے غلط کاروں کو۔ وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اپنی، تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف کرنے والوں نے مگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی، ہدایت دی جا چکی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، اور اس کا سبب کیا تھا؟ بغیم بینہم، یہ لفظ میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا، بغیم بینہم، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، زدم زدہ، سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، آدمی جو ہے میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ کیوں نہ میری مانے، یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالادستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے، امنگ ہے، یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں، جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے، برے بھی رکھے گئے، نفس بھی تو انسان ہی میں ہے، اس لیے کہ انہی کی درمیان حق و باطل کی کشمکش چلتی ہے انسان کے باطن میں، حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطن میں چلتی ہے، ایک خارج میں چلتی ہے۔ تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے، اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف۔ لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے، من یشاء، من یشاء میں اللہ کی مشیت بھی ہے اور جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، واللہ یہدی من یشاء، جو چاہتا ہے اس ہدایت کا طالب ہوگا، یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس کو یقیناً ہدایت دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے، حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے، ہم لازماً ان کو راستہ دکھائیں گے، اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے، یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا۔